ایک رات میرا دل کر رہا تھا کوئی میری بھی پیاس بجھائے، لیکن ایسا کوئی میری زندگی میں تھا نہیں۔ پھر میں نے کام چلایا، پھر میں سو گیا۔ رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ جا کے چھت پر دیکھتا ہوں کہیں میری بہن اور میرا کزن آصف آپس میں لگے ہوئے تو نہیں، اور پھر وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا۔ میں دبے قدموں چھت پہ پہنچا۔ چھت پہ میری ٹوٹی ہوئی چرپائی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے چھپ کر جھانکا تو میری بہن چرپائی پہ پڑی ہوئی تھی اور آصف اس رات کے وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ بعد میں میرے کام آ سکے۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا تو ویڈیو دھندلی آ رہی تھی کیونکہ ہماری چھت پہ اتنی روشنی نہیں تھی۔ پھر میں دونوں کو کافی دیر دیکھتا رہا اور ادھر سے میرا شیر بھی جاگا ہوا تھا جو دیوار سے ٹکرے مار رہا تھا۔ پھر وہ لوگ جیسے ہی فارغ ہونے لگے تو میں بھی اوپر سے ایک دم پہنچ گیا۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو ایک دم بوکھلا گئی اور اپنا سب کچھ سمیٹنے لگی۔ آصف بھی وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا آصف رک جاؤ، رات کافی ہے، گھر میں شور ہوگا، امی ابو جاگ جائیں گے اور تمہیں پتہ ہے کامران غصے کا تیز ہے۔ آصف رک گیا۔ آصف اور میری بہن میری منتیں کرنے لگے۔ دونوں میرے پاؤں پڑ گئے۔ میری بہن کہنے لگی بھائی تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو مت بتانا، اور آصف بھی اب میں ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کیوں نہ میں آصف کی بہن کا نام عدیلہ تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اس کے لیے آصف کو بلیک میل کروں۔ پھر میں نے آصف کو کہا، میں نے کہا صرف ابھی رات کے تقریباً 4 بج گئے ہیں، اس وقت تو میرے گھر میں ہو اور میں چاہوں تو تمہیں بھی پھنسا سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں عمران بھائی، میں جانتا ہوں آپ کا احسان ہوگا، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، یہ میرا راز ہی رکھے۔ پھر وہ کہنے لگا عمران بھائی میں یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا، آپ کی بہن نے مجھے مجبور کیا، چاہے تو پوچھ لیں۔ پھر زویا کہنے لگی ہاں بھائی میں نے بلایا تھا، پھر میں نہ آ سکا، تم چپ ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہا، میں بھی آصف سے نپٹ لوں، اس کے بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ پہلے تم دونوں کو میں نے خوب ڈرایا، میں نے کہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جب وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے پھر میں نے کہا زویا تم رکو، میں آصف کو تھوڑا سائڈ پہ لے گیا۔ میں نے کہا آصف میری بات سن، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے، اگر تم مان جاؤ تو تمہاری کام بھی ہوتا رہے گا اور میرا بھی۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب عمران بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کے بولیں۔ پھر میں نے کہا آصف بھائی سیدھی بات بولتا ہوں، گھما پھرا کے مجھے بات کرنی نہیں آتی، تمہاری جو بہن ہے میں اسے پسند کرتا ہوں تو میری سیٹنگ اس سے کروا دو، تمہارا جب دل چاہے، بلکہ میں خود تمہاری مدد کروں گا، زویا سے ملتے رہنا۔ پھر وہ کہنے لگے عمران بھائی وہ میری بہن ہے، میں اس سے کیسے بول سکتا ہوں، آپ کچھ تو سوچیں۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے وہ تمہاری بہن ہے، میں کون سا تمہیں بول رہا ہوں، کس کو، بس میرے لیے سیٹنگ کروا دو، میرے لیے راستے آسان کر دو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ اس نے کہا عمران بھائی آپ یہ کام مجھے نہ بولیں۔ پھر میں نے کہا بیٹا پھر تو رک، میں بھی کامران کو، امی کو اور ابو کو اٹھا کر لاتا ہوں، تمہیں بھی پتہ چلے کسی کے گھر اس ٹائم کیسے رہتے ہیں۔ پہلے بہت ڈرا ہوا تھا، پھر وہ مان گیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے عمران بھائی مجھے ایک دن سوچنے کا وقت دیں، میں آپ کو خود بتاؤں گا۔ میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے حامی بھر لی کہ اپنی بہن کے ساتھ میرا راستہ ہموار کرے گا، اور پھر میں نے زویا کو کہا کہ اس کو نیچے چھوڑ کے جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، گیٹ آرام سے کھولنا کہیں ابو نہ جاگ جائیں۔ پھر زویا چلی گئی آصف کو نیچے چھوڑنے، اور پھر میں اوپر اس کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچا تھا اب زویا واپس آئے گی، میں اسی چرپائی پر اس کی لوں گا۔ اب یہ طریقہ سوچا کس طریقے سے کروں، مجھے کھڑے ہوئے 10-15 منٹ گزر گئے، زویا ابھی تک نہیں آئی۔ میں پریشان ہوئی، زویا کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا اچھا 10 منٹ مزید انتظار کرتا ہوں، کیونکہ وہ گھبرائی بھی تھی، شاید ریلیکس ہونے کے لیے نیچے بیٹھ گئی ہو۔ لیکن میں آدھے گھنٹہ کھڑا رہا، وہ نہیں آئی۔ میں سمجھ لیا زویا نے میرے سے گیم کی ہے، وہ آئے گی بھی نہیں۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، زویا تو پہلے میں نے سوچا کہ جا کے اس کو کمرے سے بلا کے لاتا ہوں، پھر میں نے سوچا کہ رات کافی ہے، کہیں امی ابو اٹھ نہ جائیں، آج میرا کام ہوتے ہوئے رہ گیا جس کا مجھے بے حد افسوس تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور آ کے میں سو گیا۔ مجھے نیند نہیں آئی، کافی دیر میں دماغ میں سوچی چلتی رہی کہ کاش اس وقت میں زویا کو نیچے جانے ہی نہ دیتا تو آج میں بھی آصف کی طرح، خیر اب تو اسی تلاش میں تھا زویا کے پیچھے کب تک وہ میرے ہاتھ سے ایک نہ ایک دن تو آنا تھا۔
آج صبح میری آنکھ کوئی دیر سے کھلی کیونکہ رات کو میں بہت دیر سے سویا تھا۔ صبح تقریباً 10 بج رہے تھے۔ اتنے میں امی میری کمرے میں آئی۔ مجھے کہا عمران اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، آج ہم لوگ پشاور بھی جا رہے ہیں تو تم تیاری کروا دو۔ شام پھر مجھے یاد آیا، اچھا آج تو زویا پشاور جانے والی تھی۔ رات کتنا اچھا موقع میرے ہاتھ میں آیا تھا۔ پھر تو میں پچھتانے لگا، لیکن کیا کرتا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا امی ہاں آپ چلیں، ناشتہ لگائیں، میں منہ دھو کر آتا ہوں۔ پھر امی نے جب تک ناشتہ لگایا، میں آیا ناشتے کی ٹیبل پر دیکھا تو زویا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا امی زویا ابھی تک سو رہی ہے؟ میری امی نے کہا ہاں وہ اٹھی تھی، میں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا لیکن شاید اس کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے وہ اپنے کمرے میں۔ مجھے پتہ ہے زویا کی طبیعت کیوں خراب تھی، وہ میرے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے رات کو مجھے دھوکہ دیا تھا۔ خیر میں نے ناشتہ کیا اور امی نے مجھے کوئی ضروری سامان بتایا کہ بازار سے لے آؤ۔ میں بازار گیا، مجھے پتا وہ سامان لایا۔ عمران اور زویا ایک ہی ساتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کچھ ہلکی سی سرگوشی کر رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج تک ایک دوسرے سے چڑچڑے رہتے تھے، آج ایسا کیا ہوا دونوں آپس میں راز کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر مجھے ہلکا سا ڈر بھی لگا کہ زویا نے عمران کے ساتھ سیٹنگ تو نہیں کر لی۔ پھر میری آنکھوں سے زویا کو غصہ دکھایا کہ رات کو تم نے اچھا نہیں کیا، اس کا بدلہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ زویا مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ زویا کے نمبر پر میسج کر کے بولتا ہوں کہ رات کو تم کیوں نہیں آئی۔ جب میں نے زویا کا نمبر دیکھا، شاید اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا کیونکہ اس کی ڈی پی شو نہیں ہوئی تھی۔ میں بھی پریشان ہو گیا، مجھے اب مزید غصہ آ رہا تھا۔ اتنے میں دیر ہو گئی تھی۔ میں چاچو والے جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، میرے چاچو اور اس کی بیوی ہمارے گھر آئے۔ پہلے تو انہوں نے میرے ابو کا پوچھا، ابو گھر پہ نہیں تھے۔ پھر میرے چاچو کہنے لگا پشاور کون کون جا رہا ہے شادی پہ؟ میں نے پوچھا چاچو ہمارے گھر میں سے تو زویا، امی اور ابو جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک، آصف اور عدیلہ کو ساتھ لیتے جانا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے سوچا آصف اور زویا پشاور چلے گئے تو دونوں وہاں پہ خوبصورت کام کریں گے، پھر ان کو موقع بھی مل جائے گا۔ میں پچھتا رہا تھا میں نے پشاور جانے سے کیوں منع کیا، یہ شاید ان لوگوں نے پہلے سے پلاننگ بنا رکھی تھی جو کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا چلے ٹھیک ہے، آصف کو فون کر کے بولتا ہوں۔ اس کہانی کی ویڈیو اگلے چینل کو دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔